ضروری ہے علی کی ولایت، اسے غصہ چڑھ گیا، کہہ لگے واہ مولا واہ، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، اور آپ کے دادا کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں کسر ہوتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہوتا ہے، زکوٰۃ غریب پہ واجب کوئی نہیں، زکوٰۃ غریب پر واجب کوئی نہیں، حج پر مسکین نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب ہو جائے۔ جیو سلامت رہو، آل محمد آپ کو آباد ہو، آل محمد اللہ سلامت، بسم اللہ، حیدری سید زادہ مولا سلام، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، کون سی نماز؟ کتنی پڑھی؟ 2 رکعت، ٹھیک ہے زندہ باد۔ ایک ہی بندہ اس نے کہا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے، سفر میں تھا، بندہ اسے پکڑ لیا، تو نے کون سی نماز پڑھی؟ ظہر کی، کتنی رکعت؟ 2 رکعت، کیوں؟ اس نے کہا میں مسافر، اعتراض غلط، بندہ ٹھیک۔ ایک بندہ روزوں میں کیلے کھا رہا تھا، جو پکڑ کے پوچھا تو کیلے کیوں کھا رہا، روزہ نہیں رکھتا؟ کہا میں مریض، دوائیوں کا تھیلا دکھا دیا، اعتراض غلط، بندہ ٹھیک۔ اوے تو حج پہ کیوں نہیں جاتا؟ کوئی کہ 10 لاکھ کا میرا قرضہ آپ اتار دیں، حج میں میں چلا جاؤں، اعتراض غلط، بندہ ٹھیک۔ تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ کوئی کہ میں صبح سے بھوکا ہوں، اور میں کسی کو پوچھوں تو علی اور ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور وہ کہ میں بیمار شمار رہتا ہوں، علی اور ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ آپ کہیں گے بکواس ہے، یہ بہانہ درست نہیں، میرے 8 بچے نے، میری پہلے پوری نہیں پڑھتی، میں علی اور ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ سارے کہیں گے بکواس ہے، میں مریض ہوں، جھوٹ ہے، میں مسافر ہوں، بکواس ہے۔ اس کا بھی ایک بہانہ فٹ ہے، جب میری اماں ہی شریف نہیں، میں علی کی ولایت مولا زندگی کرے۔ ایسا نہیں جس کی رگوں میں علی کی مودت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے، بوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، حلالیوں کو خوش کرنے کے لیے، علی کے دشمنوں کا کلیجہ جلانے کے لیے، دونوں بازو بلند کر کے، چادروں سے ہاتھ نکال کے، ہاتھ قدیر کی یادگار میں ہوا میں لٹا کے، ہوا میں لہرا کے، پوری طاقت سے پورے 5 دفعہ سبا کے ساتھ دل بولا علی مول، علی مول، علی مول، علی مول، علی مول، علی، نعرہ حیدری، آل محمد تمہیں سلامت، شقی حسین تمہیں آباد و شاد، امام زمانہ تمہیں ہمیشہ آباد و شاد، علی کی محبت نہ چھوڑ، علی کی ولایت ووٹ نہیں، کیا منت کرے کہ آپ پڑھ لیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ پڑھ لیں گے تو علی کے حمایتیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ساری کائنات کے مشرک لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، اللہ کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری کائنات کے کافر محمد رسول اللہ نہ پڑھے، میرے نبی کی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آوارہ ماؤں کی نجس اولادیں علی اور ولی اللہ نہ پڑھے، علی کی ولایت کو کوئی
ہے، زبردستی نہیں. اللہ نے مصطفیٰ کو بھی نہیں کہا کہ منوا دے. بابا علی شاہ جی اللہ نے مصطفیٰ سے بھی کہا بلغ، پہنچا دے. کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی. یہ کئی نوجوان پڑھتے ہیں جی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے. ہم کیا کریں؟ ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں. بندہ مریض تھا، ڈاکٹروں نے کہا انجیکشن لے. اور کہا ڈاکٹر صاحب کتنے کا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا 300. ساتھ ایک اور بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا 500 کا ہو گیا. اب دو روایتیں ہو گئی. ایک کہتے 300 کا، دوسرا کہتے ہیں عقل کا تقاضا کیا 500 لے کر. اگر 300 کا بھی ہوا تو وہ کون سے 200 چھین لے گا؟ 200 واپس جیب ہی میں آئیں گے نا. اگر جنت محمد اور رسول اللہ تک مل گئی تو علی ولی اللہ منافع سمجھ کے جیب میں ڈالنا. اور اگر تیرے پاس ولایت ہوئی نا اور شرط یہی رکھ دی گئی کیونکہ اس کے بغیر جنت ملنے والی ہے نہیں. اگلے جہان میں مرنے کے بعد جو کرنسی چلتی ہے اس کا نام ہے علی کی ولایت. اس لیے نبی نے فرمایا یا علی تیری ولایت 7 جگہ پہ کام آتی ہے. پہلے جب ملک الموت روح قبض کرنے لگے، کئی مولوی کہتے ہیں ذاکر کہتے ہیں علی ہر مرنے والے کے سرہانے آتا ہے. کتنی بے وقوفی ہے. ایک علی ہر جگہ کیسے پہنچتا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو بتا ایک ملک الموت ہر جگہ کیسے پہنچتا ہے؟ عامر کا نوکر ہو کے ملک الموت پہنچ جاتا ہے. عامر کا مالک ہو کر. عامر کا مالک کون ہے؟ جو اولے الامر ہے. اور اولے الامر کون ہے؟ علی ہے. یہ تو کوئی پٹواری صاحب بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ بھی بتا دیں گے کہ مالک موقع پر موجود نہ ہو تو انتقال نہیں ہوتا. اگر مالک موقع پر موجود نہ ہو انتقال نہیں ہوتا. آخری وقت میں پہنچتا میرا بادشاہ علی. فرما اگر محبت علی ہو تو ملک الموت رعایت کرتا. بلکہ آقا خمینی نے تو لکھا تھا کہ ملک الموت علی کے شیعہ سے پوچھتا اجازت ہے. امام حسین باری زندگی کرے. امام زمانہ کا ظہور قریب ہے. شیعوں میں سے شیعہ چنے جا رہے ہیں. کوئی بندہ کہلوائے شیعہ اور علی کے فضائل میں موت آ جائے چہرے. آپ کو ادھر سے نظر نہیں آ رہے، مجھے ادھر سے نظر آ رہے. اس لیے پوری ذمہ داری سے میں مجلس حسین میں کہہ رہا ہوں. کسی نے میرے مولا سے پوچھا چھٹے امام سے مولا علی افضل ہیں یا ملائکہ؟ امام صادق نے فرمایا ملائکہ سے تو علی کے شیعہ افضل ہیں. ملائکہ سے تو علی کے شیعہ افضل ہیں. حضور معراج پر گئے. معراج پر جو معراج کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں. شیعہ کہتے ہیں حسین میم اور عین کا راج مانتا ہوں. معراج ہے میم اور عین کا راج. راستے میں حضور نے ایک فرشتہ دیکھا. راستے میں ایک فرشتہ دیکھا. آدھا برف کو آدھا آگ کو. آدھا برف کا بنا وہ آدھا آگ کو. اور حضور کو سلام کیا. پیغمبر آگے گزرے سلام کا جواب دے. یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ حضور کو پتا تھا، نہ پوچھتے تو ہمیں پتا نہ چلتا. مڑ کے فرماتے او عرفت، تو میرے بھائی علی کو جانتا؟ یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتا نہیں کہ ہم فرشتے کتنے، لیکن یہ پتا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ اپنی جگہ سے ناخن کے برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک علی اجازت نہ دے.
بندے کہتے قبر میں تو دروازہ ہی کوئی نہیں ہوتا، علی کہاں سے آئے گا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ تو کیسے لحد میں آئے گا، بھول جاتے ہیں تیرا کعبے میں آنا یا علی۔ حسیت ہے میں یہ بھول جاتے ہیں تیرا کعبے میں آنا یا علی۔ علی کو ہم نے ایمرجنسی میں نہیں مانا، علی کو مجبوری میں نہیں مانا، علی کو کسی لانگ مارچ کے تحت نہیں مانا، علی کو تسلیم کی ہے جب کائنات خالقی نہیں ہوئی تھی۔ امام حسین کی قسم، علی کو سچے ماننے والے یوم اعلان سے علی کی میلاد کے قائل، ہر بندہ گواہی دے جہاں جہاں بیٹھا۔ اجنبی بندے کو سڑک میں کھڑا دیکھ کے کیوں کہتے ہو یار یہ مومن لگتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پرانی جان پہچان ہے۔ الاس میں کٹھے تھے پھر جنت میں کٹھے ہوں۔ علی کی میلاد کا اقرار کر، شیطان کی طرح اکڑ نہیں، کیونکہ تیرے کڑے سے ان کا جانا کچھ نہیں، تیرا رہنا کچھ نہیں۔ چلیے سامعین گرامی، علی کی بیٹیوں نے علی ولی اللہ کی قیمت چکائی۔ ایام عزا کی آخری شب، مظلوم کو رونے کا موسم جا رہا ہے۔ اگرچہ اب حالات پہلے والے حالات سے مختلف ہیں، اب سارا سال ہی یا حسین ہوتا، سارا سال ہوتی، کوئی دن نہیں۔ جیسے امام کی مجلس میں عید والے دن بھی 3 4 4 مجلسیں ہم کرتے ہیں، مظلوم کا ذکر مسلسل ہے، لیکن ایک ہوتے ہیں ماہ رمضان کے روزے اور ایک ہوتے ہیں پورے سال کے روزے۔ ایام عزا کو وہی حیثیت حاصل ہے کہ جیسے ماہ رمضان کے روزے اور غیر رمضان کے روزے، یہ خاص موسم ہے غریب کو رونے کا۔ میں ہر مسلمان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں اور منت کر کے کہتا ہوں، چاہے منت سمجھو چاہے وصیت، علی کی ولایت پہ ضد نہ کریں۔ اگر شیعہ کہلواتا ہے تو علی کی ولایت کے انکار میں ضدی نہ بننا، یہ جھگڑے والی چیز نہیں۔ صرف اتنا بتا کہ حسین کو کیوں قتل کیا؟ میرا مختصر سوال ہے، کیا وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے کا اعلان نہیں کر رہے تھے؟ کیا رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے تھے؟ علی کی بیٹیوں نے قیمت ادا کی ہے علی کی ولایت کی۔ محمد رسول اللہ تک پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے انتقام میں فاطمہ کے بیٹے کو کربلا کے میدان میں اکٹھے ہوتے اس بے دردی سے قتل کیا کہ تمہارا 5واں امام انگوٹھی چومتا تھا۔ بندے پوچھتے تھے مولا انگوٹھی کو دیکھ کے کیوں روتے؟ فرماتے تھے میرے غریب دادا کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے۔ بڑی اہم ترین رات رونے والوں کے لیے کل جو رات ہوگی وہ عید ہوگی۔ مغرب کے بعد اس لیے سوگ بڑھا لینا کہ ہم ان کی خوشی کے ساتھ خوشی کرتے ہیں اور ان کے غم کے ساتھ غم کرتے ہیں۔ یہ جو 9 ربیع الاول کی عید ہے یہ مذہب شیعہ کی سب سے اہم ترین عید ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، نماز عید میں جاؤ گے تو یہی فکرے کہے جائیں گے آج کے دن کا واسطہ جو مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ شعبان عید اکبر، 18 ذی الحج عید اعظم ہے، 9 ربیع الاول عید زہرا۔ اس دن وہ ہنسا جو 40 سال خون روتا رہا، اس کے ہونٹوں پر تبسم کی لکیر معجزہ بن کر عید بن گئی۔
لیکن سود کھلے شریعت سے دور نہ ہو. 2 مہینے 8 دن حسین نے تمہاری تربیت کی ہے. اگر اس کا اثر پرسوں کے دن نظر نہ آیا پھر حسینیت تو کوئی رنگ نہیں چڑھا, پھر ماتم کا کوئی رنگ نہیں چڑھا, پھر رونے کا کوئی رنگ نہیں چڑھا. وہ قوم جو پورا سال بہنیں ساتھ لے گی, بوڑھی مائیں ساتھ لے گی, چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے گلیوں میں پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں مجلس کہاں ہو رہی ہے. غریب کا ذکر کہاں ہو رہا. وہ 9 ربیع الاول کو شریعت سے باہر نہیں جا سکتا. سید سجاد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ. مسکراہٹ بھی بڑا لفظ ہے جو میں نے پڑھا ہے. تبسم کی لکیر آئی ہونٹوں پر علی اصغر کے قاتل کا سر دیکھ کر. اللہ مختار پہ رحم کرے. یہ عید مختار بھی ہے, اسے عید شجاع کہتے ہیں مختار کی وجہ سے. عید زہرا کہتے ہیں بطول کے سب سے بڑے دشمن کی ہلاکت کی وجہ سے. مختار کو اطلاع ملی تھی تو تخت پہ بیٹھو, اور حسین کی حرم علی اصغر کی ماں دھوپ میں بیٹھی. مجھے احساس ہے مجلس سے بڑی عبادت ہے ماتم, اور میں اس میں زیادہ دیر رکاوٹ نہیں کرنا, لیکن میری منت بھی ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں عالی شاہ جی جتنے عزادار تشریف فرمائے ساروں سے رانا صاحب قبلہ, علی اصغر کی ماں کہاں بیٹھتی تھی؟ مجلس مکمل ہو گئی. مقصرین جو شیعہ کہلوا کر نوجوانوں کو عزاداری سے دور کرتے تھے, وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ کڑی کیوں پہنتے ہو. ماتمیوں سے کہتے ہیں کہ کڑی کیوں پہنتے ہو. زین العابدین کو تو یزیدیوں نے پہنائی تھی, انہوں نے اپنی مرضی سے تو نہیں پہنی تھی, تم کیوں پہنتے ہو. میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ حسین کی لاش کو تو یزیدیوں نے دھوپ میں رکھا تھا, اصغر کی ماں چھاؤں میں کیوں نہیں بیٹھتی تھی. اتنا نور برس رہا ہے روحانیت مجلس میں. میرا ساتھ دیتے ہو تاکہ میں لمبا سفر جلدی طے کر دوں. حضرت عباس شہزادی سکینہ کی مشق لے کر دریا میں پہنچے تھے. بولو پانی پیا؟ وہ تو پھر عباس ہے, غازی کے گھوڑے نے نہیں پیا. میر انیس فرماتے عباس کی آواز آئی تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے. باغیں چھوڑ دی گھوڑے کی, تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے. ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام. گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ تیز گام, بے ذوالجنا مجھ میں بھی پانی ہے یہ حرام. اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. 1 منٹ سارے میری طرف دیکھنا, 1 منٹ. یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی حسین کو روتے ہوئے چہرے پہ کپڑا نہ رکھنا. مجھے علموں والے غازی کی قسم حسین کو رونے سے شکل ٹیڑھی نہیں ہوتی, حسین کو رونے سے منہ خراب نہیں ہوتا. تمہارے ائمہ کا فرمان ہے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی, جس کی کوئی آس نہ رہی ہو, جس کی کوئی امید نہ رہی ہو. میں تم سے پوچھتا ہوں ماتمیوں, اگر تم نہیں رو گے تو حسین کو کون روئے گا؟ دنیا تو جھنڈیوں میں مصروف ہے, دنیا تو روشنیوں میں مصروف ہے. کسی کو نہیں پتا محمد کی بیٹیاں اجڑ گئی, کسی کو نہیں پتا رسول کا گھر اجڑ گیا. حسین کا پانی تو یزیدیوں نے بند کیا تھا. غازی سے پوچھو پانی کیوں نہیں پیا, عباس سے پوچھو پانی کیوں نہیں پیا. عباس سے پوچھو پانی کیوں نہیں پیا. وہ سال کی قید نبھانے گئی,
آج مقصر بحث کرتے ہیں علی کی بیٹی کتنا عرصہ زندان میں رہی، 1 سال ہو یا 1 سیکنڈ، علی کی بیٹی کے ہاتھ رسیوں کے قابل نہ تھے۔ میں 21 مرتبہ ملکہ شام کا زبار ہوں، یہ بی بی کی عطا اور خیرات ہے۔ 19ویں دفعہ میں علی شاہ جی کے ساتھ گیا تھا، میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ قبلہ میں جس دفعہ بھی گیا مجھے وہاں پہ طالب علموں نے نیا بازار دکھا۔ میں تشریح نہیں کرنا چاہتا، مجھے اپنے موضوع پہ آنا ہے، لیکن الوداعی شب بھی ہے، اس لیے میں فضائل کم پڑھا تاکہ مسائل تفصیل سے عرض کروں۔ کس طرح سے پہلی دفعہ گیا، طالب علموں نے سوق حمیدیہ دکھایا کہ اس بازار سے علی کی بیٹی آئی تھی، میں اس بازار میں ماتم کرتا ہوں۔ اگلی دفعہ گیا، قرآن کی قسم مجھے طالب علموں نے ایک اور بازار دکھا، باب شرق، انہوں نے کہا علامہ صاحب اس بازار سے علی کی بیٹی آئی تھی، میں اس بازار میں روتا رہا۔ ایک دفعہ پھر کبھی گیا تو طالب علم مجھے یہودیوں کے محلے میں لے گئے، کہہ لگے علی کی بیٹی اس بازار سے آئی تھی، میں پھر اس میں روتا رہا۔ ایک دفعہ گیا طالب علم مجھے آہن گروں کے بازار میں لے گئے کہ علی کی بیٹی اس بازار سے آئی، میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے ایک دفعہ جا کے ایک عالم دین سے کہا اصلی روایت کون سی ہے، علی کی بیٹی کس بازار سے آئی؟ اس نے رو کے کہا ناصر ابا، شام کی وہ گلی کوئی نہیں جیسے ظالموں نے علی کی بیٹیوں کو کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ ماتمی سلامت رہو، تمہارے آنسو قبول ہو، بی بی تمہیں اپنے غم میں کبھی نہ رلائے۔ میرا فکرہ سنو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ رات کے اس وقت غریب کو رونے والوں، امام حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اللہ بانی مجلس کی پرخلوص محنت قبول کرے۔ میں نے اس عالم پر اعتراض کیا، ادھر دیکھنا میری طرف، میں نے کہا قبلہ کوئی ادھر سے آئے تو وہ ادھر سے نہیں آئے گا، اور کوئی ادھر سے آیا ہو تو وہ ادھر سے نہیں آئے گا۔ علی کی بیٹی ہر بازار میں کیسے آئی؟ اس نے کہا آنا تو تھا مرکزی بازار سے، لیکن اس بازار میں اتنا رش ہو گیا، 5 لاکھ بے غیرت شراب پی رہا تھا، 1 لاکھ کمینہ ڈھول بجا رہا تھا، کمینے ناچ رہے تھے۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ بے مکنا چادر بے بلان اونٹ پر پھر پیدل چلنے شروع ہوئی۔ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا، کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو وضو نہ کرے۔ رش اتنا بڑھا، رش اتنا بڑھا، شیعہ میرا فکرہ سمجھنا، رش اتنا بڑھا کہ شام کی آوارہ عورتوں کو بازار میں شرم آنے لگی۔ شام کی آوارہ عورتوں کو، شام کی آوارہ عورتوں کو، شام کی آوارہ عورتوں کو، شام کی آوارہ عورتوں کو بازار میں شرم آنے لگی۔ انہوں نے یزید کو خط لکھا، یزید ماحول ٹھیک نہیں، ہم اپنے گھروں میں جا رہی ہیں، اگر تو نے ضرور تماشا دکھانا ہے تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار۔ آوارہ عورتیں چھتوں پہ چلی گئی۔ فاطمہ کی بیٹی کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں، ہاتھوں میں رسیاں، کوئی جعلکم اللہ من الباقین۔ حسین کا غم نصیب ہو، اس کے سوا کوئی غم نہ ملے۔ جو دعائیں جس کے دل میں، امام حسین کی باقی سال تک اولاد نرینہ عطا کرے۔ مصائب ہے، میری بی بی میرے حال سے واقف ہے، میری کوئی پریشانی نہیں، میں نے سچی بی بی کا حق بیان کیا، اور منبر پہ حسن عسکری کا جنازہ گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے موت کا بھی کوئی خوف نہیں۔ میں بی بی کا شکر ادا کرتا ہوں، ہتھ کڑیاں پہنی ہے تو زہرا کے لیے، جیل میں گیا ہوں تو زہرا کے لیے۔ قصور یہی تھا نا کہ منبر سے بتاتا رہا کہ باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھا کے 18 سال کی عمر میں سارے باپ سفید کرا کے محمد کی بیٹی واپس آ گئی۔ مجھے اس جرم سے انکار نہیں، جب تک آواز نکلے گی
زہرا کا حق پڑھوں گا، جب تک آواز نکلے گی اس گھر کی وکالت کروں گا۔ میں اس پورے مجمع سے ایک فکرہ پوچھتا ہوں، سارا سال عزاداری کرتے ہو، لیکن یہ جو 8 ربیع الاول کی عزاداری، اس جلوس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ چوپ تعزیے کا جلوس۔ کبھی سوچا اسے چوپ تعزیہ کیوں کہتے ہیں؟ ساروں کو پتا تھا کہ 12واں امام بدلہ لے گا، یہ 12ویں کے ڈر سے 11ویں پہ ظلم کر رہے تھے، اور انہیں 12ویں امام کا پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں آ چکے ہیں کہ نہیں۔ میرا 11واں امام، یہ جس کے جنازے میں آیا، اسے 1 ربیع الاول کو زہر ملا۔ 8 دن ہو گئے ہیں، تمہارا 12واں امام چپ کر کے روتا رہا۔ جسے یہ لفظ سمجھ آیا اس کی عزاداری ہے، کیونکہ اونچا روتا تو فوجیں گھر میں داخل ہو جاتی۔ میرا مولا چپ کا تم پر پابندی نہیں ہے، تم چیخے مار کے رو، ہائے کر کے رو۔ تمہارا 12واں امام اونچی آواز میں نہیں رو سکا، چپ کر کے باپ کے قدموں کے پاس روتا رہا۔ اس لیے اسے کہتے ہیں چوپ تعزیے کا جلوس۔ موسیٰ کاظم کو زہر دیا گیا، زین العابدین کو زہر دیا گیا، محمد باقر کو زہر دیا گیا، صادق اور کاظم کو زہر دیا گیا، رضا و تقی و نقی کو زہر دیا گیا، لیکن حسن عسکری وہ غریب ہے کہ ادھر ظالم نے زہر دیا، ادھر تعزیانے والے تعزیانہ اٹھا کے میرے 11ویں امام کی ہتھیلیوں پہ تعزیانوں کی بارش کرتے رہے۔ میرے امام کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ نکلتا رہا۔ سب سے بڑا ظلم اس کتے نے یہ کیا کہ تیرے تڑپتے امام کے سامنے اس بے غیرت نے شراب پینا شروع کی۔ تیرا امام رو کے کہتے حیا کر، چل مجھے امام نہ سمجھ، نبی کا بیٹا سمجھ کے حیا کر، میرے سامنے شراب نہ پی، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ ظالم نہیں رکا، تعزیانے برستے رہے، 12واں چپ کر کے روتا رہا۔ کون سا شیعہ ہے جو ہائے نہیں کرے گا؟ 12واں چپ کر کے روتا رہا، بے غیرت تعزیانے مارتے رہے۔ یا حکیم چیخ پڑے بس کر قیدی مر گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، تعزیانہ روک۔ جب میں اشارہ کروں بس کر، قیدی مر گیا، فکرہ سنو گے؟ جنازہ اٹھا، جنازے کے ساتھ ساتھ تیرا 5 سال کا زمانے کا امام اب کھڑیوں پہ دیکھے 1 منٹ، لیکن میں معافی مانگے ایک فکرہ پڑھتا ہوں، اور میں پوری ذمہ داری سے قبلہ قاسم ثقلین صاحب اس مرکزی امام بارگاہ میں اتنے بڑے گجرانوالے کے غجور عزاداروں کے سامنے یہ فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ سب سے بڑی خواہش مومن کی کربلا کی زیارت ہے۔ میری ساری تقریر بھول جانا، یہ فکرہ یاد رکھیں۔ ہمارا ہر امام معجزتاً ہر جگہ پہ موجود ہے، ظاہری طور پر ہر امام کربلا گیا ہے۔ حسن عسکری وہ واحد امام جو کربلا نہیں جا سکا۔ جو این کڑیل جوانی میں قتل کر دیا جائے۔ اب زبار میرا ساتھ دینا، جنہیں زباری نصیب ہوئی، سامرہ سے کربلا دوری کتنا، صبح زبار جاتا ہے، زیارت کر کے شام کو واپس کربلا آ جاتا ہے۔ میرا امام زندان کی سلاخوں کے ساتھ کھڑا رہتا، اگر کوئی مومن گزرتا حسن عسکری بلاتے، بھائی یہ زیادہ راہ لے لے، میری جگہ پہ کربلا چلا جا۔ میرے غریب دادا حسین کو کہنا دادا تیرا بیٹا قید میں تجھے سلام کہہ رہا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔
ہائے کرنے والوں حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے. میں ذاکر حسین، میں وکیل زہرا منبر رسول سے ایام ازا کی آخری رات میں رانا دلال صاحب کے زیر اہتمام اس مجلس ازا میں ہر مومن اور مومنہ سے ایک اپیل کرتا ہوں، اگر ہو سکے تو ابھی منت مان لو، مولا حسن عسکری تو ہمیں کربلا تک پہنچا دے، مولا ہمیں کربلا جانے کے اسباب بنا، مولا میں حسین کی قبر کو چوماؤں، مولا میں وعدہ کرتا ہوں اپنی طرف سے بوسہ بعد میں دوں گا، پہلا بوسہ دے کے کہوں گا حسن عسکری کی طرف سے، وہ جو سامرہ میں تڑپتا رہا، جس کا 5 سال کا بیٹا جعفر نے جنازہ پڑھانا شروع کیا، جس نے ابھی تک ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ نہ روئے ہو، لیکن جس نے ماتم کرنا ہو وہ فکرہ سنے. چچا جنازہ پڑھانے لگا، میرا 5 سال کا امام قریب آیا، ابا میں ہاتھ ڈال کے کہتے چچا ہٹ، امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے، معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے. تیرے 5 سال کے امام مہدی نے حسن عسکری کا جنازہ پڑھانا شروع کیا، یہ فوجوں نے تلواریں کھینچی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. نماز ختم ہوئی، فوج امام زمانہ کی طرف دوڑی، تیرا مولا غائب ہو گیا. میں کہتا مولا تو امام تھا، تو چھپ گیا، بتا سکینہ کہاں چھپے؟ جب شام غریبہ میں حسین کی بیٹی بعد قتل حسین کسی نے تماچا